السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم نمیر حسن مدنی صاحب، ریجنل ڈائریکٹر آفاق، محترم محسن حمید صاحب، زونل ڈائریکٹر آفاق، اور تمام یہاں تشریف فرما اساتذہ کرام، میرے بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، تقریر کرنا اور تقریر سننا یہ دونوں بذات خود دنیا کا سب سے مشکل کام بولنا ہے، اور اس سے بھی مشکل کام کیا ہے؟ سننا. بہت مشکل کام. آپ کہیں گے بولنے کو ٹاپ پرائرٹی کیوں دی گئی؟ تو میں کہوں گا کہ بولنے سے مراد صرف ٹاک ٹائم ہونا نہیں ہے، اور لپس ایکسرسائز نہیں ہے، زبان ہلانا نہیں ہے، اور ہونٹوں کو صرف گردش دینا اس سے مراد نہیں ہے. بولنے سے مراد ہے احساس ذمہ داری سے بولنا. یہ بات میں اس وقت ٹیچرس کو سمجھتا ہوں، ان کو سب سے زیادہ بولنا پڑتا ہے. اسی لیے دنیا کا سب سے مشکل، سب سے ذمہ دار، سب سے رسپانسبل والا کام جو ہے، رسپانسبلٹی والا کام جو ہے، وہ کون سا کام ہے؟ وہ بولنا. دلیل سے بولنا، موقع اور محل پہ بولنا، کب بولنا کب نہیں بولنا، کتنا بولنا ہے، اگلے بندے کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے بولنا، کبھی اپریسیشن کے انداز میں بولنا، کبھی کرٹیسزم کے انداز میں بولنا، کبھی خاموشی کی زبان بولنا. بہت مشکل ہے. اسی لیے آپ سارے کے سارے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یقین مانیے کہ آپ اچھا کبھی انداز و اندام سے بولیں، کبھی باڈی لینگویج سے بولنا، بغیر کچھ کہے بہت کچھ کہہ جانا، کبھی فیس امپریشن سے بولنا، کبھی آنکھوں کے اندر کو بات کر دینا اپنے مخاطب سے. دنیا کا سب سے مشکل کام بولنا. تعمیری گفتگو، تعمیری انداز تخاطب، کنسٹرکٹیو جو ہے آپ کا سارے کا سارا لب و لہجہ، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس مشکل کام پہ کس کو معمول کیا گیا ہے، کس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، یہ ذمہ داری کس کو اسائن کی گئی ہے؟ یہ ذمہ داری فطرت نے آپ کو اسائن کی، یہ ذمہ داری قدرت نے آپ کو اسائن کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تسلسل کس طرح ہے، یہ کس چیز کی کنٹینیوٹی ہے، یہ سیکول کیا بنتا ہے. یہ وہی ذمہ داری ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دی گئی، کہ جنہوں نے کہا کہ انما بعثت معلما، مجھے تو صرف اور صرف کیا بنا کے بھیجا گیا ہے؟ ایک معلم بنا کے. اس وقت دیکھیے آپ، اسی لیے ہم اس کو بالکل کرٹیکل اس اینگل سے نہیں دیکھیں گے. میں چھوٹی سی سٹوری سے اپنی بات کا آغاز کروں گا، اور امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سٹوری کو سنیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا. ایک ایک شہر نما قصبہ ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ وہاں تقریباً رات اپنے ڈیرے ڈال چکی ہے. کچھ لوگ اپنی آرام گاہوں کی طرف، اپنی خواب گاہوں کی طرف، اپنے بستروں کی طرف، اپنے بیڈ رومز کی طرف جا چکے ہیں، اور کچھ لوگ ابھی جانے والے ہیں. رات 10:30 11 12 بجے کا ٹائم ہے، لیکن اسی گاؤں کے اندر، اسی ٹاؤن کے اندر، اسی قصبے کے اندر ایک گلی کا، یہ محلے کا سین کچھ ایسا ہے کہ اس میں ایک گھر ہے، گھر کے اندر ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ایک صاحب کمرے کی نکڑ میں، کارنر میں سجی ہوئی ٹیبل کے سامنے بیٹھے ہیں. اس ٹیبل کے اوپر ایک لیمپ روشن ہے، ان کے ہاتھ میں ایک پینسل ہے. کبھی وہ چباتے ہوئے اپنے منہ میں رکھتے ہیں پینسل کو، اور کبھی اس کے ذریعے سے کچھ چیز نوٹس بنا رہا ہے. ان کے آنکھوں کے اوپر کوئی ایک خوبصورت سا چشمہ سجا ہوا ہے. وہ پڑھتے ہوئے چشمے کو آنکھوں میں لے لیتے، نوٹ
कहते हैं बेटा मैं कुछ एक असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट प्लान बना रहा हूँ, तो बिजनेस प्लान, तो लेक्चर तैयार हो रहा, तो स्टडी कर रहा हूँ, कुछ भी जो काम वो कर रहे थे। अच्छा अब्बा जान आपने ये जो इतनी मोटी सारी किताब की पकड़ी हुई है बेटा इसलिए कि मैंने कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ी रिसर्च करनी। अब्बा जान आपने ये छोटी सारी किताब क्यों नहीं पकड़ ली? नहीं बेटा मैंने वो पढ़ ली। अब्बा जान वो आपने ये रोशन कर रखा है ये क्या है? बेटा ये लैंप है। अब्बा जान आपने वो बड़ा कुमकमा और बड़ी रोशनी और ट्यूब लाइट क्यों नहीं रोशन कर दी? अब्बा बेटा तुम्हारी अम्मा दिन भर काम करते हुए थकी मांदी हमारी मदद करते हुए सोई हैं, मैं उनके आराम में खलल नहीं डालना चाहता। अब्बा ये क्या है? अब्बा वो क्या है? अब्बा ऐसे क्यों नहीं? अब्बा वो क्यों कर रहे? मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हुए बच्चा अपने अब्बा को बार बार डिट्रैक्ट कर रहा है, और बच्चा जो है उसे पता है कि अब्बा को पता है कि अब अजीब मुश्किल है। अगर जवाब नहीं देता तो बच्चे का हक मारा जा रहा है। स्नप करता हूँ तो बच्चे को मैं बिल्कुल क्या कर दूंगा, उसके कॉन्फिडेंस को शेक कर दूंगा, मेरे और उसके दरमियान की बॉन्डिंग खत्म हो। इन पॉइंट्स को समझते रहे, जो मेरे और बच्चे के जो बॉन्डिंग्स है उसमें क्या हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त हम क्रिटिकल एनालिसिस के तौर पे कोई बात नहीं कर रहे, वो एवेल्युएशन नहीं कर रहे कि हम क्या कर रहे होते हैं। इसीलिए इस पूरे तनाजुर में आप समझ, अगर मैं इसको रोकता हूँ तो इसके अंदर से कॉन्फिडेंस आता रहेगा। मैं इसे शटअप कॉल देता हूँ, स्नप करता हूँ, सेल्फिश होता हूँ कि मैंने पढ़ना है, मेरा काम, मेरी ड्यूटी, मेरी असाइनमेंट, मेरा वक्त जा रहा है, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो लामहला गोया कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, मैं सेल्फिशनेस सिखा रहा हूँ बच्चे को, मेरे और इसके दरमियान की बहुत। इसलिए बच्चा और बाप बड़ा माहिर नफ्सियात था, क्योंकि बाप टीचर था। बाप बहुत ज़्यादा इंसानी नफ्सियात से और बच्चों की साइकी से आगाह था, क्योंकि जो साइकी होती है वो इंक्वायरिंग होती है, वो पुरतजस्सुस होती है, मुतजस्सिस होते हैं वो, क्योंकि वो हमारे नफ्सियात। बाप ने अपने बेटे का, बेटा मैंने परेशानी का इजहार किए बगैर कहा, बेटा देखो ये कागज़ है। जी अब्बा ये कागज़ है। कहा बेटा देखो ये गौर से देखो, ध्यान से देखो, ये पाकिस्तान, ये दुनिया का नक्शा बेटा इसे कहते हैं, देखो ये पाकिस्तान है, देखो बेटा ये सारी की सारी अफ्रीकी रियासतें हैं, देखो बेटा ये सारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, देखो ये ब्लू कलर में ब्लू शेड में नज़र आ रहा है ना आपको पेपर के ऊपर, बेटा ये सारे का सारा क्या है, ये इंडिया है, देखो ये मशरकी रियासतें हैं, ये सारी मगरबी रियासतें हैं। बेटा आपने देख लिया, अच्छी तरह देख लिया, बेटा दोबारा देख लो। जी मैंने गौर से देख लिया। अच्छा अब्बा क्या करते हैं, अब्बा उसे ऐसे फाड़ के, और फाड़ने के बाद कहते हैं बेटा ऐसा है, तुम ये बराबर वाले कमरे में चले जाओ, अपनी मनपसंद रोशनी, अपना मनपसंद कुमकुमा जो रोशन कर लो, और बेटा ये दुनिया को क्या करके लेके आओ, ठीक करके लो। मैंने दुनिया को बिल्कुल क्या कर दिया है, ख़राब कर दिया है, जाओ इस दुनिया को ऑर्डर में लेके आओ। ऐसे ज़रा थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रुकते हैं स्टोरी के इस फेज़ के ऊपर, इस टर्निंग पॉइंट पे। मुझे बताइए कि किसकी ख्वाहिश है कि वो दुनिया के अंदर वाक़ई रिफॉर्मर बन के आना चाहता है, वाक़ई वो दुनिया को अपनी नज़र से देखता है, वो दुनिया के इशारों पे नहीं चलता, वो दुनिया में कोई ट्रेंड सेटर बनना चाहता है। आप ट्रेंड सेटर बना ना, आफाक ने किताबें बदल दी, बिल्कुल अंदाज बदल दिया, एतवार बदल दिया। ये कोई जो है सेल्फ एप्रिसिएशन की या एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की नशिस्त नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो दुनिया को बदलना चाहते हैं? वैसे आप ज़रा बताइएगा, इस वक्त की दुनिया से आप लोग मुतमिन हैं? ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं जो जुर्रत रखता है। जुर्रत, ये सोया हुआ होगा, इसको उठा के ला के मैं क्या करूँगा, ये बेहंगम दुनिया में गुम हो चुका होगा, ये कोई नया ट्रेंड नहीं सेट करेगा, तो इसको उठा के ला के इसकी अम्मा की बगल में सुला दूंगा, मेरा काम भी मुकम्मल हो जाएगा और इसका काम भी वक्ती तौर पे क्या हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। अभी 15 मिनट गुजरे होते हैं तो हैरानी की इंतहा नहीं रहती उस वालिद की कि बच्चा मुक्का बनाते हुए, अब दोबारा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बच्चा मुक्का बनाते हुए भागा भागा आता है, अब्बा जान मैंने दुनिया को ठीक कर दिया है, अब्बा जान मैंने दुनिया को रिफॉर्म कर दिया है, मैं दुनिया को ऑर्डर पे ले आया हूँ, मैंने दुनिया के अंदर जितना बेहंगमपन था उसको मैंने खत्म, अब्बा मैं कामयाब हो गया, अब्बा मैं कामयाब हो गया। आप ऐसे कितने लोग हैं जिनको वैसे कामयाब होने की जो है ख्वाहिश है दुनिया को ठीक करते हुए? जरा मुक्का बनाए ना जी, कभी तो मुक्का बना लिया करें। जो शादीशुदा है वो घर में शौहर का तस्वुर ज़हन में लेके मुक्का बना लें। तो किसी साहिब से किसी ने पूछा कि बंदी से कि आप घर में कोई ब्लेंडर वगैरह है, जब चटनी वटनी पीसते हैं क्या करते हैं? उसने कहा नहीं, बस चट्टू डंडा या वो जो कुंडी होती है वो सामने रखती हूँ और शौहर का तस्वुर ज़हन में आ जाता है और पीस देती हूँ।
وہ ایسے بچہ لے کے آتا ہے، ابا میں کامیاب ہو گیا، ابا اپنے سامنے بکھیرتا ہے اور بکھیرنے کے بعد دیکھتا ہے واقعتاً پوری دنیا آرڈر میں ہے، ایجز ٹو ایجز کیا ہے، پوری دنیا کیا ہے، آرڈر میں ہے۔ ابا کہتا ہے بیٹا یہ اپنے کام کر کیسے لیا، یہ تو بڑا آدمی بھی کرے گا دوڑائی 3 4 5 گھنٹے کا کام، اور دنیا کو ٹھیک کرنا کوئی آسان کام ہے۔ اسی لیے دنیا کے اکثر کیریکٹر جذباتی ضرور ہوتے ہیں، ایموشنل ضرور ہوتے ہیں، کچھ کرنے کا جذبہ ضرور ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بہت جان جوکھوں کا کام ہے، دنیا کو ٹھیک کرنا، انسان کی تعمیر کرنا بہت مشکل کام ہے، تو پھر شارٹ کٹس کے چکر میں چلے جاتے ہیں۔ تو کہا بیٹے نے کہا ابا جان میں تو دنیا ٹھیک نہیں کر رہا تھا۔ کس نے کہا میں دنیا ریفارم کر رہا تھا؟ نو وے، میں نہیں کر رہا تھا۔ ابا جان آپ جب دنیا کو خراب کر رہے تھے، اس کاغذ کے فرنٹ پہ آپ کی نظر تھی، پچھلی طرف آپ کی نظر تھی ہی نہیں۔ میں نے پچھلی چیز کو ٹھیک کیا ہے، میں اس کے پچھلے کیریکٹر کو ٹھیک کیا، میں نے دنیا آپ سے آپ کیا ہوگی، ٹھیک ہوگی۔ ابا نے اس کاغذ کو الٹا کے اور پلٹا کے دیکھا تو پیچھے کس کی تصویر تھی؟ انسان کی تصویر۔ یہ انسان ہے جسے ٹھیک کرنا ہے میں نے اور آپ، یہ انسان ہے۔ اسی لیے یہاں ایک بات کہنا ضروری ہے، آپ کو تو جو سینس آف گریٹیٹیوڈ جائے گا یا دیا جائے گا یا الفاظ ہوں گے، اس کے آپ محتاج نہیں ہے، جو ہے نا اس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ جو انسان ہے اس کو سمجھے بغیر اس کے لیے کوئی کام بھی کیا جائے گا، اس کے کمپوننٹ کو، اس کی پرسنالٹی کے جو ایسنس ہے اسے سمجھے بغیر، اس انسان کی شخصیت کے جو اجزاء ترکیبی ہیں، جو اس کی شخصیت کے مین کمپوننٹ ہیں، اگر اسے سمجھے بغیر، اسینشل پارٹ کو، اس کے اسینشل کلرز کو سمجھے بغیر اگر آپ انسان کے لیے کوئی چیز بنائیں گے تو وہ انسان کو کیا کرے گی، فائدہ دینے کی بجائے اتنا کیا کرے گی، خراب کرے گی۔ اب آپس میں بیٹھے ہم 1 منٹ کے لیے آفاق کے اس نیچے والے حصے پہ ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں، آپس میں بیٹھے ہم، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ڈلیور کر رہا ہے، ایمان سے بتائیے۔ ٹیچر ہیں، ہم فیملی کی طرح بیٹھے ہیں، خاندان کی طرح بیٹھے ہیں، دلیری سے اس چیز کو مانتے ہیں ہم۔ کتنے لوگ ہیں جو اس بات سے مطمئن ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ڈلیور کر رہا ہے؟ کتنے ہیں جو اس بات پہ مطمئن ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم انسان کی تعمیر کے معاملے میں فیل ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے؟ ہم سبھی ہیں۔ آپ کی دوبارہ کلیکٹیو وزڈم نے اور آپ کی اجتماعی دانش و بینش نے اور آپ کی اجتماعی عقل نے اس بات کے اوپر مہر ثبت کی ہے، اسٹیمپ جو ہے وہ ڈرا کی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، ہم انسان کی تعلیم کا کام کر رہے ہیں لیکن انسان کے مین کمپوننٹ کو سمجھے بغیر اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اب میں ایک سخت جملہ بولنے لگا ہوں، ایکیڈیمک جسے اردو زبان کے اندر تعلم کہتے ہیں، ایکیڈیمک انسانی شخصیت اور اس کے مین کمپوننٹ میں سے اس کا 5واں حصہ بھی نہیں ہے ہی نہیں۔ اس کا فزکس انسانی شخصیت کا حصہ نہیں ہے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اگلے 2-4 منٹ کی گفتگو میں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ مطمئن ہو جائیں۔ میں فزکس کی پڑھی ہوئی بی ایس سی کی بندیوں سے اور ایم ایس سی کی بندیوں سے اور کیمسٹری کی اور میتھس کی اور مینجمنٹ سائنسز کی جتنی بندیاں، بایو کی، ان تمام اپنی ان بہنوں سے اور ان ٹیچر سے معذرت سے عرض کروں گا کہ یہ جملے چند ایک آپ سنیے، اپنے آپ کو ایویلویشن موڈ سے ہٹائیے اور ایویلویشن موڈ سے ہٹا کے اپنے آپ کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے نیوٹرل فیز میں لائیے، پھر یہ بات ہم ہو سکتا ہے کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں۔ فزکس، کیمسٹری، بایو، انگلش میتھ ایکیڈیمکس کی بنیادی ضرور ہیں لیکن یہ ایکیڈیمک آپ کی شخصیت کا حصہ نہیں۔ میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتے ہیں۔ یہاں پنکھا تو خیر نہیں لگا ہوا، پنکھا ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے پڑا ہوا پنکھا، یہ مائک میرے سامنے پڑا ہے، یہ ٹیبل پڑا ہوا ہے۔ اس ٹیبل کے اندر یا اس پنکھے کے اندر آپ کی 3 طرح کی سائنسز ہیں۔ میں سوالات اس لیے نہیں کر رہا، وقت تھوڑا ہے، اس میں میتھس انوالو ہے، اس کی میجرمنٹ کے اعتبار سے، اس کے ویٹ کے اعتبار سے، بہرحال میتھ انوالو ہے۔ اس میں فزکس انوالو ہے جس نے ڈیزائن دیا ہے اس کا، اس میں کیمسٹری انوالو ہے جس نے خاص حد تک اس کے میٹیریل کو ڈھالا ہے، نرم کیا ہے اس میں میٹر کو ڈھالنے کے لیے۔ مجھے آپ ایمان سے بتائیے کیا یہ پنکھا آپ کی شخصیت کا حصہ ہے یا آپ کی ضرورت ہے؟ آواز اونچی آنی چاہیے۔ ضرورت ہے، یہ شخصیت کا حصہ ہے؟ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرورت ہے تو جن سائنسز سے یہ بن رہا ہے وہ سائنسز آپ کی شخصیت کیسے بن سکتی ہیں؟ اس کو ڈینائی نہیں کر رہے، اگلے سٹیپ پہ ہم آئیں گے، ڈینائی نہیں ہم کر رہے۔ یہ جو اے سی ہے، یہ جو میڈیسن کی ساری فیلڈ اور میڈیکل کی فیلڈ ہے، یہ ساری کی ساری آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے،
آپ کی انسیکیورٹیز کو کیٹر کرتی ہے, ان کو روکتی ہے, یا آپ کو لگژری لائف جینے کے لیے کیا کرتی ہے, کچھ قدم آگے اٹھاتی ہے. میں نے جو شروع میں ہم نے جو بات کی وہ کیا کی ہم نے, کہ ایکیڈیمک انسانی شخصیت کا حصہ نہیں ہے. کتنی ضروری ہے وہ بات بعد میں کریں گے, ان کو ہم کراس نہیں کر رہے. یہ ہماری ضرورت ہے. ضرورت کے لیے جو چیز بھی علم کے طور پہ حاصل کی جائے گی وہ علم بھی میرا نیڈ بیسڈ ایجوکیشن ہوگا. وہ نیڈ بیسڈ ایجوکیشن. اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم رکتے ہیں. جب ضرورتیں, جی میری ضرورتیں نہیں ہے, یہ پنکھا میری ضرورت نہیں ہے, ڈائس میری ضرورت نہیں ہے, گاڑی میری ضرورت نہیں ہے, مکانات میری ضرورت کہنا نہیں ہے, شخصیت کا حصہ نہیں ہے, ضرورتیں ہیں یہ. جب میڈیسن کی ساری اور میڈیکل کی فیلڈ میری ضرورتوں کو ایڈریس کرتی ہے, میری شخصیت کا حصہ نہیں ہے, تو ان سے جڑا ہوا علم بھی سارے کا سارا کیا ہوگا, وہ نیڈ بیسڈ ایجوکیشن ہوگا. اب بدقسمتی کیا ہے, اچھا کیا ضرورتیں پوری نہیں کرنی ہم نے؟ قرآن بھرا پڑا ہے. کبھی وہ کہتا ہے فزکس پڑھو, مظاہر قدرت, کہتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. قرآن مجید میں آیات احکام جس میں حلال اور حرام کی آیات آئی ہیں, میں دوبارہ دہراتا ہوں, وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے بارے میں ڈسکس کیا, حکم دیا ہے, ایگزیکیوٹ کیا ہے کہ you have to go for it and you should not go for over there. آپ کو یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. یہ فاربڈن ایریاز ہیں اور یہ آپ کے لیے کیا ہے, مجاز ایریاز. وہ ٹوٹل آیات جس میں حلال اور حرام کی بات کی گئی ہے وہ 500, 550 اور 600 سے زیادہ نہیں. میں نے علماء کا اختلاف ہے, اسی لیے میں نے 500, 550 اور 600 کہا گیا. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس 6000 کچھ آیات بچتی ہیں, 6000 آیات بچتی ہیں, وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ان میں سے اکثریت آیات وہی ہیں جو در حقیقت آپ کی فزکس, کیمسٹری, بایو, اسٹرانومی, جیولوجی, جیوگرافی, میتھمیٹکس, ان چیزوں کے بارے میں, جنہیں قرآنی اصطلاح کے اندر یا اسلامی اصطلاح کے اندر مظاہر قدرت بھی کہہ دیا جاتا ہے. یہ مظاہر قدرت جتنے ہیں, سورہ روم اٹھا کے دیکھیے, وہ بار بار بولتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ. بایو کے بارے میں کہتا ہے تمہاری تخلیق کے اندر بھی اس کی نشانی. آپ کو چاہیے کہ آپ آگے بڑھیں, ڈسکور کریں, کانکر کریں بایو کو, فزکس کو کانکر کریں. آپ اگر فزکس, کیمسٹری, بایو کے اوپر میرا قبضہ نہیں ہوگا تو دنیا یہود کا ہوگا. انوینشن اور ایجادات کے اوپر میرا قبضہ نہیں ہوگا تو دنیا یہود اور عیسائی کا ہوگا, اسی ظالم کا ہوگا. اگر مسلمان کے پاس تمام سائنسز اور ایجادات کی صلاحیت ہوگی تو یہ ڈیزی کٹرز بنائے گا تو اس کا استعمال عدل سے اور انصاف سے کرے گا, ظلم نہیں ڈالے گا. اسی لیے ان نیڈ بیسڈ ایجوکیشن کو حاصل کرنا, تحقیق اور جستجو کے میدان میں آگے بڑھنا, یہ بھی میری ذمہ داری ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب سٹوری یہاں سے دوسرا فیز لے رہی ہے. لیکن میں نیڈ بیسڈ ایجوکیشن کی بنیاد کے اوپر بچے کی پرسنالٹی کو ڈیمیج نہ کروں. میرے اندر یہ ٹرک ہونے چاہیے, بحیثیت استاد, بحیثیت ماہر تعلیم, میرے اندر اس بات کی کیپیسٹی اور ایک سکل ہونی چاہیے کہ میں پرسنالٹی کو سیکریفائز کر کے نیڈز حاصل نہ کروں. بچے کو انگلش اس کی شخصیت ضائع کر کے نہ پڑھائی جائے. بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بننے کے خواب جو دکھائے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے پیئر پریشر, فیملی پریشر, اسکول پریشر, اور میں معذرت سے کروں بل بورڈز پریشر, بل بورڈ پریشر جو ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو پریشر ہم نے سائنسز میں اور مارکس کے چکروں کے اندر اور فزکس اور کیمسٹری کی مہارتوں کے اندر بچوں کی ایک اکثریت اور انسانوں کی ایک اکثریت ہے جسے ہم نے کیا کر دیا ہوا, ڈپرائیو کر دیا ہے, جسے ہم نے کیا کر دیا, آئسولیشن میں بھیج دیا ہے, جو نفسیاتی طور پر بیمار بن رہا ہے. اسی لیے انسان کو اس کے مین کمپوننٹ کے ساتھ سمجھے بغیر اگر ایجوکیشن کا پلان بنے گا تو پرابلم ہو جائے گی. آفاق نے بہت کام کیا اس حوالے سے. اب شخصیت کے مین کمپوننٹ کیا ہیں اس پہ بات کر کے ہم ختم کرتے ہیں. شخصیت کے بنیادی کمپوننٹ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا تم روڈز بناؤ گے, ڈائریکٹ یہ نہیں کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا کرو گے, کوئی تم ہواؤں اور فضاؤں میں اڑنا شروع کر دو گے, ڈائریکٹ یہ نہیں کہا. ان کی شخصیت کو اس کی بنیادوں کے اوپر, اس کے مین کمپوننٹ کے اوپر صحیح انداز میں نکھار دیا, اور اس نکھارنے کے نتیجے کے اندر وہ اتنی عظیم و شان ہستیاں بنی کہ پھر انہوں نے پوری دنیا کے تجربے کو گریب کیا, جیسے آج امریکہ گریب کر رہا ہے, جیسے آج یورپ اور مغرب مسلم دنیا کے تجربے کو کر رہا ہے, جیسے آپ برین ڈرین کی اصطلاح کہتے ہیں.
یہاں سے ذہین دماغ سارے کیا کر رہے ہیں؟ وہاں جا رہے ہیں. اسی لیے 4 بنیادی کمپوننٹ ہیں شخصیت کے. آپ 5واں کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ عادل ہے، کائنات کا سارا نظام عدل پہ کھڑا ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ انسانی شخصیت اس نے اسکوائر بنانے کی بجائے اس نے کیا کیوب شیپ بنا دی ہوتی؟ کیوب شیپ میں تو سب کچھ برابر نہیں ہوتا. ٹرائنگل بنا دی ہوتی، کون بنا دی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیت کو بنیادی طور پہ جس توازن پہ اور عدل پہ قائم کیا ہے، وہ آپ شیپس میں ذرا اٹھا کے دیکھ لیے تو شیپس کے اعتبار سے کون کی شیپ سب سے زیادہ بیلنس ہوتی ہے؟ اسکوائر ہوتی ہے، مربع شکل جسے کہتے ہیں. انسانی شخصیت کے بنیادی 4 کمپوننٹ ہیں، جس کو اگنور کر دیا جائے گا تو آپ بہترین ماہر ٹیچر نہیں بن سکتے، آپ انسان کو ضائع کر دیں گے. میں ضائع کر دوں گا. پہلا کمپوننٹ کیا ہے کہ ایک انسانی شخصیت جو ہے وہ سائیکولوجیکلی بیلنس ہونی چاہیے. کمپلیکسز سے آزاد، نہ انفیریورٹی کمپلیکس ہو، نہ کسی قسم کا کیا ہے وہ سپیریورٹی کمپلیکس ہو، نہ احساس کمتری ہو، نہ احساس برتری ہو. ایک شخصیت کے سائیکولوجیکل بیلنس. آپ ایمان سے بتائیے، میرا اور آپ کا ایجوکیشن سسٹم ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ایک بچے کو پنکھے کا موجد بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، ایک بچے کو اس بلڈنگ کا ڈیزائن کرنے کے لیے، یعنی اس قابل بنائے کہ وہ بلڈنگ کا ڈیزائن کر سکے، وہ انجینئر بنانے کے لیے ہم ایک بچے کو ضرورتوں کو پورا کرنے والا نالج دینے کے لیے کس گھٹن سے گزارتے ہیں. مجھے بتائیے اس کی شخصیت کا بنیادی کمپوننٹ قربان ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ وہ ہو جاتا ہے. خدا کی قسم ہو جاتا ہے، ہو رہا ہے. سوسائڈ ریشو، ناراض نہ ہوئیے گا، سوسائڈ ریشو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں. ڈائیورس ریشو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں ہے. اٹھا کے دیکھ لیجیے. وجہ کیا ہے؟ آپ کا ایجوکیشن سسٹم شروع میں بچے کو اوور ایمبیشیس کرتا ہے، پھر اوور ایمبیشیسنس کے بعد، جذباتی بنانے کے بعد، اس کے جب ماحول میں، نظام میں اس طرح وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا، اس کے میٹرک میں مارکس ٹھیک نہیں آتے، ایف ایس سی میں نہیں آتے، میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا، یا نظام کی ناہمواری اور بے اعتدالی اور ناانصافی کی وجہ سے سفارش کا خرچہ چل جاتا ہے. تو یہ بچہ جس نے ایف ایس سی کیا تھا میڈیکل کے اندر، اب بی کام کر رہا ہے. مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اسی لیے سائیکولوجیکلی بچے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا لیسن پلان ترتیب دینا، جس پہ افاق نے بڑا اچھا کام کیا. سائیکولوجیکلی بچے کی ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا کہ سبھی بچے کلاس روم کے اندر کچھ نہ کچھ حاصل کریں، ان کے اندر سینس آف اچیومنٹ آئے، ان کا لیول آف انٹرسٹ بڑھے، تاکہ سائیکولوجیکلی کسی طور پہ بھی کیا نہ ہو، ڈپرائیو نہ ہو، آئسولیشن میں چلے جائیں. یہ پہلا مین کمپوننٹ ہے. سائیکولوجیکلی ایک بچے کا کیا ہونا چاہیے؟ بیلنس. انسان کی پہلی تعریف یہ ہے. میں سے مثال دیتا ہوں، ابھی آپ شاید تھوڑی دیر کے لیے شاید ہنس ہی جائیں. میاں بیوی کے درمیان نا ڈائیورس ریشو کی ہے. کبھی آپ نے دیکھا نا، آپ جو شادی شدہ ہیں، کبھی آپ کے گھر کے اندر ناچاکی جو ہے وہ آپ کی ڈگری ڈیفائن کرتی ہے، ڈگری آپ کی ڈیسائیڈ کرتی ہے ناچاکی ختم کرنی ہے. یعنی شوہر سے آپ کا جھگڑا ہو گیا، وہ میرا جھگڑا ہو گیا وائف کے ساتھ، تو میں انہیں کہوں اچھا ٹھیک ہے نا، ذرا میں گھر آتا ہوں نا، آفس میں بیٹھا ہوں، گھر آنے دو مجھے، پھر میری اور آپ کی ڈگری ڈیفائن کرے گی کس نے زیادہ پڑھا ہوا ہے. کون ہارورڈ میں پڑھا ہے، کون آکسفورڈ میں پڑھا ہے، کون قائد اعظم میں پڑھا ہے، کون پنجاب میں پڑھا ہے. ڈگری تو ڈیفائن نہیں کرتی. کون چیز ڈیفائن کرتی ہے؟ ناراض نہ ہوئیے گا. یہ سائیکولوجیکل بیلنس. یہ کب سے ہونا شروع ہوتا ہے؟ یہ ایک علیحدہ بحث رہی ہے کب سے شروع ہوتا ہے. یہ تو بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. ماں کو پرسکون ماحول دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کہیں گے ساس اور سسر کی ہے. میں کہوں گا نہیں، ساس اور سسر کو اچھا ماحول دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ محلے داروں کی، پورے نظام کی ہے، پوری ریاست کی ہے. انسانی تعمیر، چونکہ انسان سارے رشتوں سے جڑا ہوا ہے، تو اسی لیے یہ پورے کے پورے سائیکل کو ٹھیک ہونا ہے. لیکن اس وقت یہی انسان پیدائش سے لے کر، ماں کی پیٹ سے لے کر بعد تک ایک ویشیس سائیکل کا جو ہے، ویشیس سرکل کا شکار ہو چکا ہے. سائیکولوجیکل نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے؟ انسان کی شخصیت کا دوسرا مین کمپوننٹ، مین پلر کیا ہے جسے ڈھا دیا جائے گا تو پڑھا لکھا پی ایچ ڈی بھی درندہ بن جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سوشلی ایک انسان کا ایکسپوجرڈ ہونا، سیزنڈ ہونا. سماجی اور جو سوشل رویے ہیں اس کے حوالے سے اسے میچورٹی پیدا کرنا. مجھے آپ بتائیے، جب آپ کا لیسن پلان ہی ایسا ہو، میرا اور آپ کا لیسن پلان، میری اور آپ کی ایجوکیشن پالیسی، میں نے ایکیڈیمک نیڈز کو ضرورت اتنی لے دی ہوئی ہے، نیڈ بیسڈ ایجوکیشن کو اہمیت اتنی لے دی ہوئی ہے کہ آدھے بچوں کو آتا ہے، آدھے سے زیادہ بچوں کو نہیں آتا. تو مجھے بتائیے ان کے درمیان میں آپس میں کیا ہوگی؟ جیلسی پیدا نہیں ہوگی، وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو جائیں گے، وہ ایک ڈفرنٹ کلاس نہیں بنتی چلی جائے گی.
روڈ کے اوپر بچہ کوئی انسان ایکسیڈنٹ میں مرا پڑا ہے, گر رہا ہے, اور موٹر سائیکل والا خوب دبا کے جا رہا ہے کہ میں نے اسلامی یونیورسٹی میں پہنچنا, میرا کلاس لیٹ ہو رہی ہے. عزیز بھائی 2 منٹ سے رہ گئے, تو وہ بڑی تیزی سے بات پہ چلا جاتا ہے. کیوں؟ آپ کے ایجوکیشن سسٹم نے اس کو یہ پلے ہی نہیں دی کہ بھئی اگر روڈ پہ کوئی برا ہو تو تمہاری تعلیم کا اس وقت مقصد کیا ہے کہ تم سوشل رویے اور اپنے سارے سماجی ذمہ داریاں نبھاؤ. تو اسی لیے مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اسکول اور کلاس انوائرمنٹ کے اعتبار سے بھی اور سلیبس کی ڈیزائننگ کے اعتبار سے بھی بچے کی سماجی ضرورت اور سوشل ضرورت کو خیال نہیں رکھا جاتا. اس پہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے. تیسرا بڑا کمپوننٹ شخصیت کا کیا ہے, انسان کا, وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر نظام تعلیم کو چاہیے کہ اس کے اندر وہ مینیجریل سکلز, انتظامی اور تنظیمی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے. اس مینیجریل سکل سے کیا مراد ہے؟ ایونٹ مینجمنٹ صرف نہیں, اینگر مینجمنٹ, ایموشن مینجمنٹ, ریسورس مینجمنٹ, ریلیشن مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری مینجمنٹ کی سکلز ہے اس کے اندر. لیکن میں نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ بیٹا یو ہیو ٹو نوٹ ڈاؤن آن یور نوٹ بک وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ آن دا وائٹ بورڈ. میں نے تو اس سے بالکل جو ہے وہ کہہ لیں کہ کاپی کیٹ بنایا ہوا ہے. اوور آل انوائرمنٹ نہیں, آپ کی نہیں بات ہو رہی, جنرل بات ہو رہی ہے. اسی لیے مینیجریل سکلز ایک انسان کے اندر نہیں ہوں گی تو سمجھ لیجیے جتنا پڑھا لکھا کیوں نہیں ہے. دیکھیں کئی لوگوں سے رشتہ مینیج نہیں ہوتا, پی ایچ ڈی ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, حتیٰ کہ سائیکالوجی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. چوتھا کلر کون سا شخصیت کا بنیادی کلر, آخری کلر, وہ کون سا ہے؟ مورلی ایک شخصیت کو بہت انرچڈ ہونا چاہیے. مورلی, اس مورلی سے مراد زبان سے اچھا بولنا نہیں, 4 5 7 10 15 اردو کے یا عربی کے یا انگلش کے جملہ بولنا نہیں ہے. ہاؤ آر یو, فائن, ویلکم, پلیز ہیو اے سیٹ, اس کا نام بول چال کا نام اخلاق نہیں ہے. بول چال تو ایک اس میں سے حصہ ہے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ انسانی بنیادی اخلاقیات کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ بہادر ہونا, سیکریفائسنگ ہونا, ٹالرنٹ ہونا, فیاض ہونا, جنرس ہونا, موڈیسٹی, حیاداری, جو بنیادی اخلاقات ہیں. کم پہ راضی ہو جانا, زیادہ دے دینا, معاف کر دینا, یہ سارے کے سارے. اچھا, غصہ آنا یہ بھی اخلاق ہے, غصے کو پی جانا یہ بھی اخلاق ہے. یہ بنیادی اخلاقیات جو ہیں, اگر میرا ایجوکیشن سسٹم, میری کلاس انوائرمنٹ, میری سلیبس کی ساری ڈیزائننگ, اگر یہ میرا تعلیم گاہیں اگر یہ بچے کو اور اس انسان کو کچل رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم انسان کے مین کمپوننٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے نمبروں. اسی لیے 4 بنیادی کلر ہیں. بس آخر میں بات آپ کی خدمت عرض کروں گا. ان کی بنیاد کے اوپر انسانی شخصیت کی ان 4 جو رنگ ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر ہم اکیڈیمک ترتیب نہیں دیں گے. ان کی بنیاد پہ ہم کیا نہیں کریں گے, اکیڈیمک کو ترجیح نہیں دیں گے. اکیڈیمک ساری کی ساری پلاننگ جو ہوگی وہ ان کو سامنے رکھ کے کریں گے. کیا ضروری ہے کہ میں 3 دن کے اندر لیسن ختم کروں؟ ایک بچہ سائیکولوجیکلی بیئر نہیں کر پا رہا, کیا ضروری ہے؟ اسی لیے باہر ایک بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ 5ویں تک کس طرح کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, 6ٹھی کے بعد کیا کیا جانا چاہیے, کہاں سے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, بچے کے حوالے سے ڈٹرمن ہو جانا چاہیے. ہمیں آیا کیا ساری کتابیں اسی جذبے سے سارے بچوں کو پڑھانا ضروری ہے, یا میٹرک سے پہلے بھی کوئی ڈیفائننگ لائن موجود ہے کہ جہاں سے ہم بچوں کو علیحدہ کر دیں اور اس کے انٹرسٹ والے ایریا کے اندر ہم فوکس کریں, اور میتھس کے اندر اگر وہ صلاحیت رکھتا ہے تو میتھ کی فیملی کی بکس اس کو پڑھا دی جائیں, باقی بایو سے جان چھڑائی جائے, اس کی لٹریچر کی ان چیزوں سے جان چھڑا دی جائے جس کا تعلق فیلڈ میں اس سے آگے نہیں ہے. تو خیر یہ بحث ہے پوری کی پوری. بس آخری بات کروں گا, دنیا کا کوئی کردار ایسا نہیں ہے. آپ سب کون ہے, اگر ہاتھ کھڑا کیجیے گا, آپ کون ہے؟ ٹیچر ہے یا کچھ اور ہے؟ ٹیچر. اس بلڈنگ کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے؟ ٹیچر چھپا ہوا ہے. جہاز کے پیچھے کون ہے؟ ٹیچر. ڈاکٹر کے پیچھے کون ہے؟ ٹیچر. دنیا کا کوئی کردار ایسا نہیں ہے, کوئی وزیر اعظم, کوئی پینٹاگون میں بیٹھا ہوا, کوئی واشنگٹن میں بیٹھا ہوا, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا امپورٹنٹ ہو. آپ ٹیچر کی بحثیت کردار کولیکٹیولی اگر دیکھا جائے تو ٹیچر ایک ایسا کردار ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اربوں انسانوں کو خطاب کرتا ہے, اربوں انسانوں. کوئی حاکم وقت ایسا نہیں کرتا. امریکہ کا اگر حاکم کرتا ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ نہیں کرتا. روزانہ کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو انسان اربوں کی تعداد میں دیتا ہے. اس ایک استاد کو آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں, کتنے اہم ہیں آپ لوگ. آپ کو کیوں نہ سلام عقیدت اور خراج عقیدت پیش کیا جائے, کیوں نہ ٹربیوٹ پیش کیا جائے. آپ اس قابل ہیں, لیکن ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہے.
اگر یہ اربوں انسان جن سے ہم شاکی رہتے ہیں، جس سے ہم ناراض رہتے ہیں، اگر یہ اربوں انسان روزانہ کی بنیاد میں میرے سامنے خالی دماغ ہو کے بیٹھتے ہیں، اگر ان اربوں انسانوں کا میں حق ادا نہ کر پایا، اپنی ٹریننگ نہ کر پایا، اپنے ایموشنز کو مینیج نہ کر پایا، اپنے جذبات کو، میں ٹرینڈ سیٹر کرنے کی بجائے ٹرینڈ سیٹ کرنے کی بجائے میں خود ٹرینڈ فالوور بن گیا، میں خود فیشن زدہ بن گیا، میری شخصیت خود کمزور بن گئی، تو میں پھر پانی کے اوپر بہنے والے اس پتے کی مانند تو ہو سکتا ہوں جس کو ہوا کبھی ادھر اور فیشن کبھی ادھر اڑا کے لے جاتا ہے، لیکن میں وہ کنکر نہیں بن سکتا جو حجم میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن ٹھہری ہوئی ندی کے اندر کیا ڈال دیتا ہے، ہلچل مچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان استادوں کو بہت بڑا استاد بنائے، ان کو اپنی شخصیت کے اندر اترنے کی، ہمیں اپنی شخصیت میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود ہی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن۔ بہت شکریہ۔